وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو بچائے. آپ لوگ تشریف رکھیں گے بیٹا. باقیوں کے پاس بھی موبائل ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اطمینان سے بیٹھ جاؤ میرا بیٹا. اللہ آپ کو برکت عطا کرے. آپ بھی تشریف رکھیں جی. اللہ خوش رکھے. آپ موبائل اونچا بھی نہ کریں کہ پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ انتہائی عزت و تقریم کے لائق دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں اور بالخصوص حضرات علماء کرام، اتنی سخت گرمی کے موسم میں اور دوپہر کی شدت میں آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں. میرے دل کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک پر اپنا خاص فضل فرمائے. یہ محبتیں دین کے لیے ہیں. مالک ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی اور حضور کی محبت کا تحفہ نصیب فرمائے. میں نے زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنی. موسم میں شدت ہے. پھر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میں تو یہاں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، ویڈیو بنوانے تو نہیں نہ آیا. تو ایک دو چار لوگ بنا لیں، باقی محبت کریں، بیٹھ جائیں. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. آپ لوگ مطلب چلے مان لیں، دیکھیں مان کے بھلا کیا ہوتا ہے. تشریف رکھیں. اللہ سلامت رکھے. محبت سے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو برکات عطا کرے. ذرا آسانی ہو جائے گی دوسروں کے لیے. میرے عزیز، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں بڑی جلدی بڑے اختصار وقت سے عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی عظمتوں کو بیان فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں، بہترین خو پر ہیں. آپ کو ہم نے اخلاق عالیہ کا مالک بنایا. انسان کے جب اخلاق اور اس کے رویے سنور جاتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ اسے خود نصیب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون عطا کرتا ہے. جن لوگوں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، لہجے ٹھیک نہیں ہوتے، انداز ٹھیک نہیں ہوتے، سب سے پہلے وہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کسی سے سخت بول کے بندے کو سکون آتا ہے؟ کسی کو جھڑک کے انسان اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے؟ تو جس بندے کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے پہلے اسے خود تکلیف ہوتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو معاف کرنے میں آتا ہے. معاف کر کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ قریب، مثلا ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، اگر ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو گھر میں جتنی بھی دولت ہو، جتنی بھی سہولت ہو، جتنا کشادہ گھر ہو، اگر اخلاق ٹھیک نہ ہو تو گھر کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. بہت زیادہ پیسے کماتا ہے خاوند، بہت وسیع گھر ہے، لیکن اس کی زبان ہمیشہ تلخ رہتی ہے، تو اس کی بیوی سکھی ہے. بہت اچھے پیسے کماتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، بڑا دیتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ سخت لفظوں میں بات کرتا ہے، تو کیا وہ ماں باپ آرام میں؟ پیسے تو آ رہے ہیں، گھر تو کشادہ ہے. انسان کے جب اخلاق بگڑتے ہیں تو جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی رشتے ہوتے ہیں، وہ بیچارے اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں. انسان کے جب اخلاق بہتر ہوتے ہیں، لہجہ بہتر ہوتا ہے، انداز بہتر ہوتا ہے، تو اسے خود بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے، اور اس کے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ آرام عطا فرماتا ہے. اب اخلاق سے مراد بھی بعض لوگوں نے صرف میٹھا بولنا لیا ہوا ہے کہ
کہ صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے؟ صرف میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی لوگ میٹھا بولتے ہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی لوگ میٹھا بولتے ہیں۔ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا بھی بولے اور سچ بھی بولے، وہ دیانتدار بھی ہو، یہ اخلاق کا حصہ ہے کہ انسان کا اپنے رب پر بھروسہ ہو۔ یہ اخلاقیات ہیں کہ انسان میں صبر کتنا ہے، شکر کتنا ہے، قناعت کتنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اس کے اندر جذبہ کتنا ہے، اس کے مزاج کے اندر خیر خواہی کتنی ہے، دوسروں کا بھلا کتنا چاہتا ہے، اس کی طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس کتنا ہے، یہ سارے اخلاق ہیں۔ ہمارے ہاں میٹھا بول لو اور تھوڑا سا آپ کسی کی خیر خواہی کر دو تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا بامروت اور بڑا با اخلاق ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنی طبیعت میں جب تک صبر کو پیدا نہیں کرتے، جب تک شکر کو پیدا نہیں کرتے، یہ صبر زندگی کی گاڑی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ صبر زندگی میں جینے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ قرآن مجید میں 100 کے مقامات پر کم و بیش 100 مرتبہ قرآن پاک نے صبر کا حکم دیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے، اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو اگر جمع کیا جائے تو محدثین نے لکھا ہے کہ 500 کے قریب روایات ہیں جن میں نبی پاک نے اپنی امت کو صبر کرنے کا کہا۔ اور ہمارے لہجے دیکھ لیں، ہمارے انداز دیکھ لیں، ہمارا مزاج دیکھ لیں، جو شے نہیں وہ صبر نہیں، گھر کے اندر بھی نہیں، گھر کے باہر بھی، لڑتے، ناراض ہوتے، بکھرتے، ٹوٹتے۔ میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں، ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، کسی نہ کسی کا شکوہ کر رہا ہے، کوئی حکومت کا، کوئی سیاست کا، کوئی علماء کا، کوئی مشائخ کا، کوئی مالداروں کا، سارے ناراض ہیں۔ تو ناراض لوگوں میں رہ کے ہم نے بھی ذرا ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ آپ جس سے ملنے ملاقات کر لیں وہ ناراض ہی ہے۔ فلانے بندے نے، یہ محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ دینی محفلیں، تو بڑی محنت کرتا ہے محفل کرانے والا، لیکن اس سے بھی کافی سارے بندے ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو نے فلان جگہ دعوت نہیں دی، تو نے فلان مقام پہ ہمیں فلان جگہ اعزاز نہیں، ناراض ہی ہے، بس ہر لحاظ سے ہی لوگ ناراض ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا تھا، حضور میں بڑی کوشش کرتا ہوں پر لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی۔ تو خواجہ صاحب نے علاج بتایا، فرمایا علاج ہے نا۔ حضور کیا؟ فرمایا علاج محبت ہے۔ چپ کر گیا، جنہیں تسی نہیں سارے کر گئے، محبت کام ہی اوکھا ہے، وہ کس طرح کریے؟ ہمارا تو مزاج ہے جڑا ایک کرے گا اسی طرح کرا گے، محبت کا تو عنوان ہی نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ محبت کرو، ٹھیک ہو جائیں گے سارے رشتہ دار قریبی۔ تو اس نے کہا جی بڑی کرتا ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار دیتا ہوں، بڑا چاہتا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اس بیماری کا علاج یہی ہے، اگر 2 خوراکوں سے فرق نہ پڑے تو 4 کر دینا، 4 سے فرق نہ پڑے تو 6 کر دینا، پر کرنی محبت ہی ہے، کرنا پیار ہی ہے۔ اور تم نے کرنا اپنی زندگی میں تھوڑا صبر پیدا کریں۔ صبر، یہ جو صبر ہے نا، صبر والے لوگ جیت جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، تو جیتتا کون ہے؟ اس کے ساتھ صبر، تحمل، بردباری۔ اگر آپ کہیں گے نا میں باتوں میں جیت جاؤں گا تو آپ نہیں جیت سکتے، میں لڑائی میں جیت جاؤں گا تو جیت سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کسی کو ایک بات، یہ بات ختم ہو، حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اس نے ایک کی آپ صبر کریں، اس نے 2 کر دیا پھر صابر ہے، پھر اس نے 3 کر دیا پھر صابر ہے۔ وہ 5-6 باتیں کرنے کے بعد پتہ کیا کرے گا؟ کہے گا تو کو بولنا نہیں، میں نے پاگل سمجھنا ہے۔
اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے. چپ رہ کے کسی کو بندہ ہاں ہاں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. ادھر دیکھو جی میری طرف تو چھڑ دینا چاہیے چھڑ کو موبائل جی. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے سارے کہتے ہیں میں جتن چلا تو یہ تو سارے کہہ رہے ہیں. تھوڑی انوکھی بات بھی کرنی چاہیے. سٹائل ذرا ہٹ کے کہنے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے اوے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کونڈی پہندے ہارن دا مل گیرہ. سبحان اللہ. جتن دا تے مل کونڈی پہندے ہارن دا مل ہیرا. اپنی زندگی کے اندر صبر تحمل بردباری ٹھہراؤ یہ نہیں پیدا ہوتا. لوگوں کو بڑی جلدی ہے, لوگ بڑی تیزی میں ہیں, لوگ بڑے بے صبرے ہیں, جلدی سے لڑ پڑتے ہیں, جلدی سے پریشان ہو جاتے ہیں, جلدی سے. میرے ایک سنگی ہیں وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں تو ظاہر ہے رش بڑا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے نہیں کہنا کہ میں نے جانا ہے یا مجھے کوئی کا بیٹھے رہنا ہے. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اسی کو گھر نہیں کر دے. کہنے لگے میں انتظار کرنا ذرا کالے کالے لبڑ لینا. میں نے کوئی کام نہیں کہتے میں بیٹھا رہتا ہوں. جب سب چلے جاتے ہیں تو آپ خود ہی پوچھتے ہیں وہ بات چیت تو نہیں تو 10 منٹ ذرا زیادہ مل جاتے ہیں. زندگی میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اطمینان ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انسانی جسم میں جو سر کا مقام ہے یعنی سوچنا بھی سر میں ہے, آنکھیں بھی سر میں ہیں, ناک بھی سر میں ہے, زبان. فرماتے تھے انسانی جسم میں جو سر کا مقام ہے نا وہ دین کے اندر صبر کا مقام ہے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے, ذرا بردباری ہو, ذرا تحمل ہو, ذرا ٹھہراؤ. کوئی بندہ بڑا غصہ کر رہا ہے تو تھوڑا سا ہنس کے تو دیکھے تھا. وہ بڑا ناراض ہو رہا ہے تو آپ ذرا ہنس کے تو دیکھیں. وہ بڑی باتیں کر رہا ہے تو آپ تھوڑا خاموش ہو کے تو دیکھیں, ذرا رکے تو صحیح سے کر لیں یار تو اور کر لیں کوئی نہیں. تھوڑا صبر تو کرے گا, اطمینان تو پیدا کرے گا. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں. ایک یہودی عالم نے کیا کیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ بہت ساری جگہوں سے قرضہ لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے تو مجھ سے لے لے قرضہ, میرے پاس پیسے اضافی ہیں. جان بوجھ کے قرضہ دیا, حضرت بلال نے نہیں لیا. ایک میعاد ایک وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں ٹائم پہ یہ قرض واپس کرنا ہے. ابھی 2-3 دن رہتے تھے تاریخ آنے میں تو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوک میں تشریف فرمایا مدینہ منورہ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو آتے ہی انہوں نے بڑے سخت لہجے میں بات کی میرے پیسے دیں. تو کریم فرمانے لگے ابھی تو وقت ہے نا. کہنے لگے نہیں مجھے چاہیے ابھی دے. اب جب انہوں نے تھوڑی شدت کی تو سخت جملے بھی کہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی لیکن حضور مسکرایا. کریم فرمانے لگے عمر کیا کر رہے ہو, تم اس طرح کرو مجھے کہو کہ ذرا پیسے جلدی دے دیں اور انہیں کہو ذرا صبر کر لیں. تلواریں کہاں سے آ گئی بیچ میں. پھر حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کرو جاؤ فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں, جتنے ان کے پیسے ہیں نا اتنی کھجوریں تول کے دے دینا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے؟ جتنے پیسے ہیں اتنی کھجوریں تول کے دے دینا. اور فرمایا تھوڑی زیادہ بھی دے دینا. سبحان اللہ. یہ جو تم نے انہیں تلوار دکھائی ہے نا تھوڑی سی ذرا زیادہ بھی دے دینا. خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. تھوڑی زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر کہتے ہیں میں چلا گیا اور مجھے غصہ تھا, میں کھجوریں تول کے دیتا لیکن وہ عالم تھے یہودیوں میں, تورات جاننے والے تھے. وہ مجھ سے نا ہلکی ہلکی نبی پاک کی باتیں پوچھتے, حضور کے اوصاف پر, کمالات پر, انداز کریمانہ پر گفتگو کرتے, باتیں پوچھتے. کہتے میں انہیں بتاتا. جب میں نے کھجوریں دے دی تھوڑی زیادہ دے دی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے ساتھ یار تو ناراض ہی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے کہا پھر کیا کروں. پتہ اس یہودی عالم نے کیا کہا. کہنے لگا میں ان پڑھ آدمی نہیں ہوں, پڑھا لکھا ہوں.
آسمانی کتابوں کا جاننے والا ہوں. میں نے تورات کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خوبیاں پڑھی تھیں وہ ساری مدینے والے حبیب میں پائی جائیں. ایک خوبی میں نے تورات میں یہ پڑھی تھی کہ جتنا جتنا کوئی ان کے ساتھ جہالت کرتا جائے گا نا اتنا نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے گی، اتنا حضور کا صبر ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جتنی کوئی جہالت کرے گا اتنا حضور کا صبر بڑھے گا. جتنا جتنا کوئی بےہودگی کرے گا معاذ اللہ کسی مقام پر، امت سیکھے گی کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو حضرت عمر سے وہ کہنے لگے میں نے جان بوجھ کے پیسے لیے تھے اور میں جان بوجھ کے کچھ دن پہلے لینے آیا ہوں. میں نا حضور کی وہ صفت دیکھنا چاہتا تھا کہ محبوب میں صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، بردباری کتنی ہے. پر قربان جاؤں دنیا بڑی دیکھی ہے پر ایسا کریمانہ انداز کہیں بھی نہیں دیکھا. اب وہ کہنے لگے حضرت عمر سے مجھے لے جائیں حضور کی بارگاہ میں، معافی بھی لے لیں، کلمہ بھی پڑھوا دیں، میں نبی پاک کا غلام بننا چاہتا ہوں. ایک کو ذرا کم کر دیں نہیں سو. میرے عزیز تحمل پیدا کرو. ہمارے پنجاب میں سیانے ہونے کی کوئی عمر نہیں، کوئی نہیں. چھوٹا بچہ کوئی نادانی کرے تو کہنے نے اجے بحال ہے، کہ جوان کرے تو کہنے نے خون گرم ہے، کہ جے وڈیرا کرے تو کہنے نے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا. تو سیانے ہونے کی عمر کون سی ہے؟ کس عمر میں کہے کہ بندہ سمجھدار ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے عالم میں دریا دل ہونا چاہیے. عالم اور صوفی کو جتنا اس کا حوصلہ بڑا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا. اس کے اندر وسعت ہو، وہ سب سوال قبول کرے تو پورے حوصلے سے قبول کرے، اور جب جواب دے تو پھر اس کے پیچھے اس کے علمی دلائل بھی ہو اور بردباری بھی ہو، اس کی وزاداری بھی ہو، اس کو اپنی بات کہنے کا ڈب اور سلیقہ آتا ہو، اسے انداز آتا ہو کہ میں نے ڈلیور کیسے کرنا ہے. تو اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے بردبار ہوں. اور دوسری بات، انسان کو نا کئی دفعہ بڑے بڑے جاہلوں سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے. ہر مقام بحث کا نہیں ہوتا، ہر آدمی سے انسان کو الجھنا نہیں چاہیے. خود قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے تمہارا مکالمہ ہو نا، گفتگو ہو، تو ان سے بحث نہیں کی جاتی، ان سے تو کہا جاتا ہے قالوا تمہیں سلام ہے بھائی. ہم نا ہر جگہ بحث کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرتے ہیں اور بلا وجہ بحث کرتے ہیں، اور کئی دفعہ دوسروں کے احساسات کا خیال نہیں کرتے پھر بھی بحث کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اپنے والد سے کبھی بحث نہ کریں. کوئی بات اگر آپ سمجھے بنا کہ وہ درست نہیں کر رہے تو ادب سے رائے دیں اور پھر خاموش ہو جائیں. اپنی والدہ سے کبھی بحث. ایک اور بھی گل کرنی ہے جی تسی اگے نہ کسی نوں دسو تے کر دئیے رہن دئیے، تسی ہاں نہ نہیں کرتے تو دس چھڑنی میں نہیں کرتا، کوئی اور کر لیں. کر لیں ایک بات اور، سارے بندے کہو گے ابھی گل لیک ہو جائے تو کی فائدہ. کر دوں جی بات آگے پکی گل ہے. اپنی بیوی سے بھی بحث نہیں کرنی. اے مہربانی کریں. میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. ہو گئے انہوں نے ناراض سارے. صحیح کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی بیچاری کی عقل تھوڑی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. تو پھر جھگڑا کس نے ختم کرنا ہے؟ جلدی بولو. میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا جا نیما ہوا، میں معاف کروں، تو مجھے چودھری کون مانے گا، تو مجھے بڑا کون مانے گا. بھئی آپ کا شعور زیادہ ہے، وہ بیچاری اپنے شعور کے لحاظ سے کمزور ہے. آپ احساسات کا خیال کریں، جذبات کا خیال کریں. آپ ہر جگہ کہتے ہیں میں نے جناب فلاں کام سیدھا کر کے دیکھنا ہے، اس سے ریزلٹس بعضوں کا ٹھیک نہیں آتا. آپ کہیں بڑے پن کا بھی تو مظاہرہ کریں گا.
آپ کہیں کہ یار کوئی حرج نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارے ابھی میں ہی سنا، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یار اللہ نے تیرے اوپر ذمہ داری ڈالی۔ اگر دو چار لوگ تجھے دکھ سناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ کی مخلوق کا تیری طرف رجحان ہے اور تو ہے کہ الجھتا جا رہا ہے۔ یہ حدیث جو عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے میں اور آپ سے ناراض، فرمایا بتاؤں پھر؟ عرض کرنے لگی حضور بتائیے، فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو، اور جب راضی ہوتی ہو تو میرا نام۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا تھا پاس۔ حضور آپ جملوں تک کا خیال رکھتے ہیں، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس جگہ درد میں ہے، آپ کو باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اتنا احساس ہمارے سامنے تو کوئی پورا احتجاج کرے، پورا دکھ سنائے تو پھر بھی ہم نرم نہیں ہوتے، اور سیدہ کہتی ہیں کہ جملوں سے حضور نے اندازہ لگا لیا۔ فرماتی ہے میں نے فوراً عرض کی، میں نے کہا حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، میرے دل میں آپ۔ تو اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، اور پھر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے مزاجوں کو خیر خواہی والا بنائے۔ ہمارے پورے ملک میں ایک مزاج ترتیب دیا گیا ہے، ہمیں نہ خود غرض بنایا گیا، لالچ کو، ہرس کو، ہوس کو، طمع کو، ان چیزوں کو پرموٹ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ مذہبی سٹیجوں پہ بھی مال چلتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، یہاں بھی سودے ہوتے ہیں، یہاں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹ زیادہ ہو اس کی سیٹ ذرا قریب ہوتی ہے اسٹیج کی۔ جب ہر چیز دولت میں تلنے لگتی ہے تو مادہ پرستی ہو جاتی ہے، پھر لوگ لوگوں کے خیر خواہ نہیں رہتے، بلکہ میں کہوں گا کہ لوگوں پر اعتبار نہیں رہتا۔ میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں کوئی بندہ دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بندہ کسی دوسرے کو مخلص سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں فلاں بندہ اچھا ہے، نیک ہے، مخلص ہے، وہ بندہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ کسی کو مخلص ماننا یہ بہت دشوار مسئلہ ہے، حالانکہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ گمراہ ہوں، لیکن ہم کسی پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ طبیعت کوئی بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، مجھے اس میں کیا ملے گا، میری ذات کو اس سے کیا فائدہ ہو۔ یہ قوموں کی جب طبیعت ہو جاتی ہے نا پھر نفسا نفسی کا عالم شروع۔ آپ یقین کریں بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے وقت بھی لوگ دیکھتے ہیں مال کتنا ہے، تعلقات لگاتے وقت بھی طے کرتے ہیں ملے گا کیا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بھی باپ سے کہنے لگ جاتے ہیں اگر آپ کو ڈھب کا کاروبار کر لیتے تو آج ہمارے حالات اچھے نہ ہوتے۔ تو مادہ پرستی، مال، دولت، اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ کا مزاج یہ ہو کہ آپ رزق حلال کی طرف جائیں، لقمہ حرام سے ہمیشہ بچیں، جو آپ کا حق نہیں بنتا اس کے قریب کبھی بھی نہ جائیں۔ اعلیٰ اخلاق والا وہ شخص ہے جس کا رزق پاک ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دو بندے بزدل ہوتے ہیں، ان کی چھاتی جتنی مرضی چوڑی ہو، قد جتنا مرضی اونچا ہو، دو قسم کے لوگ بزدل ہوتے ہیں، ایک حرام کھانے والا، ایک جس کی نظریں ناپاک رہتی ہیں۔ یہ لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے، کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دے پاتا۔ رزق جب تک طیب نہ ہو، حلال نہ ہو، ایک ایک لقمہ جب تک دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا نہ ہو،
انسان کے اندر روحانیت نہیں پیدا ہوتی، وہ کیسے سجدے کا فیض پائے گا، وہ کیسے درود و سلام اپنی زبان پہ چڑھائے گا جب اس کا رزق ہی پاک نہیں؟ وہ تو تعلقات ہی منقطع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، حضور فرماتے ہیں جتنی بھی دعا کرے اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، اور جو اس نے کھایا پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ کبھی بھی، اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے بچوں کو لوٹ کے اپنے گھر میں لیں اور پھر کہیں کہ آپ کے بچے ایسی خوشی لیں؟ آپ اپنے بچوں کو ان کا حق دیں اور تھوڑی سی عادت بنائیں کہ اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہنا ہے۔ آپ یقین کریں، وہ میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا، ابا جی تو ہم کھانے کی پسند کی ہے؟ فرمان لگے پتر جی تے بھوک لگی ہوگی تو پھر اچار بھی بڑا ہی مزہ دیتا ہے، لیکن بھوک نہ ہوگی تو پھر پاوے مرغن غذا پھر نخرے۔ آپ رزق حلال کھائیں، اچار بھی لذت دے گا، پیاز بھی مزہ دے گا، لیکن تنہا والی زندگی نہ گزارے، ہرس حوث میں مبتلا نہ ہو، جو رب نے دیا ہے نا اس پر راضی ہو جائے۔ کیا خوبصورت بشارت دی میرے نبی پاک نے۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، اللہ تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ اور ایک بات جاتے جاتے آخر میں اور آپ کو عرض کر دیں، اگر آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے بننا چاہتے ہیں نا تو پھر ہمیشہ سب سے زیادہ بھروسہ اپنے رب کی ذات پر کریں۔ ہم نا بڑی تکنیک لڑاتے ہیں، بڑی سیاست کرتے ہیں، بڑی تیزی دکھاتے ہیں بندے راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی گڈ بک پہ آنے کے لیے، کسی طریقے شہرت ہو جائے، کسی طریقے لوگ مان جائیں۔ یاد رکھنا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نکلو گے تو لوگ تھکا دیں گے، اور اگر رب کو راضی کرو گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہوں۔ اپنا بھروسہ اپنے اللہ پر مضبوط کر لیں، پورا مضبوط، پورا مضبوط۔ وہ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں 2-3 عاملوں کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ تینوں بندش ہے، تاں تیرا کام نہیں چلتا۔ تو میں کہوں جو تینوں بندش نہ دستا پھر وہ اپنا کام نہیں سی چلتا۔ ٹھاکی سمجھ آ رہی؟ تبھی تو کام میں نا ایک تینوں کی ہے۔ کہنے لگا تیرا رزق کسے بننے ہے؟ میں نے کہا یار اس بیوقوف سے پوچھنا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میرا رزق بھیجے اور بندہ کوئی باندھ دے؟ یہ ہو سکتا صحیح ہے؟ خدا کا خوف کرے، رب نے دیا ہے اور کوئی بندہ باندھ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی تھوڑی سی توکل والی بنائے، تھوڑا سا مزاج مضبوط بنائے، صاحب ایمان لوگوں جیسے گفتگو کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ اثرات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی خدا نے رزق باندھ دیا؟ رب تو کہتا ہے تو میری ذات پر بھروسہ کر اور مجھ سے ڈر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے روزی دوں گا۔ توکل ایک حدیث، یہ نوجوان جو ہے نا ڈرے ڈرے سے سہمے سے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہماری بات کون سنے گا، ہم تو پسماندہ علاقے کے ہیں، ہم تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، پیسہ کوئی نہیں، یہ کچی باتیں ہیں۔ اقبال کے بیٹے نے جب کہا تھا تھوڑا قرضہ لے لو تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ ہمت کریں، جتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے یہ کسی چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، غریب گھروں کے۔ یہ الگ بات ہے کہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں، بات الگ ہے، پر بڑی بڑی کمزور جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نوازا۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ اگر ساری دنیا مل کے تیرا فائدہ کرنا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، پہنچا نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔
اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا نقصان کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک اللہ کی مشیت، تو پھر اتنے پریشان ہو جانا، کمزور ہو جانا، لوگوں سے ڈرنا، کمزور باتیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تھوڑے سے نا باہمت بنے، تھوڑے سے باذوق ہو جائے، تھوڑا سا اپنی طبیعت کے اندر رانائی پیدا کرے، جدوجہد کا۔ آپ ادھر دیکھو میری طرف جوانوں، محنت کا مزاج بناؤ، سہارے کا بھی نہ ڈھونڈنا زندگی میں، فلانا بندہ مہربان ہو جائے تو میرا کام چل جائے، امیر آدمی میری طرف توجہ کر لے تو میرا کام بن جائے۔ تو ٹھیک ہے تھوڑا سا پچھلوں کو تکلیف، اللہ آپ کو سلامت ہے، ان طرح سے کام بھی موقع گیا ہے، آپ تو بعد میں سمیٹ رہا۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ مزاج جد و جہد والا بنائے، کوشش کریں، ہمت کریں۔ کبھی بھی سہارے تلاش کرنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جب آپ کسی سے سہارے کا سوال کرتے ہیں نا تو نہ وہ سہارا دیتا ہے، الٹا رسوا کر دیتا ہے، الٹا لوگ پریشان کر دیتے ہیں۔ آپ باہمت بنے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندہ ہوئے تو ایک تو اخلاق والی زندگی، اور اس کے اندر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ مزاج تحمل والا، بردباری والا، صبر والا، حوصلے والا۔ ذرا ٹھہر، دیکھیں نا ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاؤ تو اس نے کبھی کہا ہے پوری بوتل جا کے شربت کی پی لینا ٹھیک ہو جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں ایک چمچ صبح، ایک چمچ شام، اور اگر نہ ہفتے میں فرق پڑا تو پھر دوبارہ، اور اگر آپ ساری پی لیں گے نا تو زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ دوائی کی زیادتی اثر، اس لیے حوصلے سے بندہ ٹھیک رہتا ہے، صبر، اور دوسری بات رزق کے معاملے میں خوددار ہو جائے، کبھی لقمہ حرام کی طرف، اور کبھی کسی مالدار بندے کی طرف دیکھ کے اپنا دل خراب نہ کرے۔ میرے رب نے جہاں چاہا مجھے رکھا، دولت اگر اتنی شاندار ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں، اور وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر اتنی اعلیٰ ہوتی دولت تو سب سے زیادہ حضور کی بات ہوتی، تو وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اس لیے اتنے پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، توکل کریں، اللہ کی طرف اپنا رجحان بڑھائیں۔ یہی صوفیاء کا سبق ہے، یہی اللہ والے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، یہی ان کی زندگیوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔